نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام مقدس رات ہے، بخشش اور مغفرت کی رات ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، سرکار کی ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اور پردے میں میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم آج جس مقدس رات میں اللہ کے گھر میں موجود ہیں، اس میں نہ تو میرا کوئی کمال ہے نہ آپ کا، یہ اللہ کا فضل ہے، مصطفیٰ کریم کا خصوصی فیض ہے کہ اس رات کو اللہ کریم نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما رکھی ہے، ورنہ محلے میں کتنے سارے لوگ اور بھی موجود ہیں جس پہ اللہ کا کرم ہوا، مصطفیٰ کریم کی خاص نگاہ کا فیض پہنچا، اس کو اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ جیسا کہ آپ تک آج کے رات کے درس شریعت کا موضوع فلیش کے ذریعے، اعلانات کے ذریعے پہنچا دیا گیا ہے، جوان ہو تو ایسا، جوان ہو تو، یہ ہے آج کے درس شریعت، درس قرآن، درس حدیث کا موضوع اور عنوان۔ میری باتیں ممکن ہے قدر سختوں، یہ ممکن ہے، لیکن قرآن و حدیث سے باہر نہیں ہوں گی، قرآن و حدیث سے باہر، اور مومن کا یہ طرح امتیاز ہے کہ مومن ہر اس بات کو قبول کرتا ہے جو بات قرآن اور صحیح حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس تک پہنچتی ہے۔ یہی مومن کی شان ہے کہ نہیں ہے؟ خواہ وہ مومن کے اپنے بعض اعمال کے خلاف ہی گفتگو کیوں نہ ہو، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے نفس امارہ کو کوستا ہے، اس کو ذبح کرتا ہے، اور اس کو کہتا ہے آج تک تو نے مجھ سے یہ غلطی کرائی ہے، آج میرے رب کا مجھ تک حکم پہنچ گیا ہے، رسول اللہ کا مجھ تک حکم پہنچ گیا ہے، لہٰذا اب تیری نہیں چلے گی اے نفس امارہ، اب وہی چلے گا جو قانون مصطفیٰ نے دیا ہے۔ یہ ہے مومن کی شان۔ آپ سب کا اس بات سے اتفاق ہے؟ جس کا اتفاق ہے وہ ہاتھ ذرا بلند کریں تاکہ مجھے کچھ تو خوشی ہو نا کہ الحمدللہ ہم شریعت کو سیکھنے کے ذہن سے آئے ہوئے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، شہنشاہ عدالت، خلیفہ ثانی، سرکار دو جہاں کے نائب اتم، خلیفہ اتم، مظہر اتم۔ بس آپ کی شان میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم
فرمایا سرکار علیہ السلام نے اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا. یہ بہت بڑی شان ہے آپ کی. فرمایا نبوت کا سلسلہ اللہ نے میری ذات پہ ختم کر دیا ہے. اگر کوئی نبی میرے بعد آنا ہوتا تو نام کیا سرکار نے تجویز فرمایا؟ سیدنا عمر بن. کتنی بڑی شان ہے آپ کی. شہنشاہ عدالت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے. میرے اور آپ جیسا ایک نوجوان ہے جو بڑا ہی مسجد کے ساتھ والہانہ عقیدت رکھتا ہے. دن رات شب و روز اس کے مسجد میں گزرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے مسجد میں اوقات اور وقت گزارنے کی وجہ سے فاروق اعظم جیسا خلیفہ اور صحابی رسول تعجب کیا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے اس نوجوان کی عبادت پہ بندہ قربان جائے. اس نوجوان کی عبادت پہ بندہ. دیکھو یہ میں نہیں جملے بول رہا، میں جو کسی کی عبادت پہ یہ جملے بولوں گا نا تو میں اپنی عبادت کی طرف نسبت کرتے ہوئے بولوں گا کہ یار ہم بھی بڑے عبادت گزار رہے ہیں، لیکن اس کی کیا بات ہے، لیکن اس کی کیا بات ہے. اب یہ جملے میں یا آپ نہیں بول رہے، ہمارے زمانے کا کوئی مفتی اسلام نہیں بول رہا، بلکہ یہ جملے شہنشاہ عدالت فاروق اعظم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس نوجوان کی عبادت کے کیا کہنے، اس نوجوان کی عبادت کے کیا کہنے. یہ نوجوان گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، گھر سے مسجد اور مسجد سے مسجد نبوی. شاید راستے میں کوئی خاتون تھی جس نے کبھی اس نوجوان کو دیکھا تو اس پہ فریفتہ ہو گئی. اس پہ کیا ہو گئی؟ فریفتہ ہو گئی. اس کے دل میں اب خیال اٹھنے لگے کسی طرح میں اس مرد کو حاصل کروں، کسی طرح میں اس مرد کو، اس نوجوان کو حاصل کروں. مسئلہ ذہن میں رکھتے ہوئے سننا ہے، نوجوان کے ذہن میں لڑکی نہیں آئی، نوجوان کسی لڑکی کے ذہن میں آ گیا اور اس نے دل میں منصوبے بنانے شروع کیے کہ اس کو کس طرح اپنی طرف برانگیختہ کیا جا سکتا ہے، اس کو کس طرح اپنی طرف مائل کیا جا سکتا ہے، اس نوجوان کو کس طرح میں اپنے جال میں پھنسا سکتی ہوں، اس نوجوان کو کس طرح میں ورغلاؤں تاکہ میرا اس سے کوئی تعلق بحال ہو، میرا اس سے کوئی. سوچتی رہی اس نوجوان کے مسجد نبوی کی طرف آنے اور جانے کے اوقات کی متلاشی رہی. کب آتے ہیں اور کب جاتے ہیں، کیا کیا ٹائم ہے، کس انداز سے آتے ہیں، کس راستے سے آتے ہیں. جب اس نے ساری معلومات لے لی تو اب اپنے آپ سے کہنے لگی آج جب یہ رات کو نماز عشاء کے بعد، نوافل تلاوت ذکر اذکار کے بعد مسجد سے نکل کے گھر کی طرف جائے گا نا تو میں اس کو ایک آواز دوں گی، میں اس کو ایک کیا دوں گی، آواز دوں گی، تو اس کو اپنی طرف مائل کروں گی، اس کو اپنی طرف. زمانے کی حسین و جمیل وہ خاتون ہے. اب یہ نوجوان اپنے معمولات کو مسجد نبوی میں پورا کر کے اپنے گھر کی طرف اسی راستے سے جس سے ہر رات یہ جایا کرتا تھا یہ جانے لگتا ہے. تو راستے میں نوجوان ہو تو ایسا کان کھول کے سننا، ہم بھی اپنی جوانیاں گزار رہے ہیں، ہم بھی اپنا عالم شباب گزار رہے ہیں. بھائیوں اور بزرگوں، خصوصاً میرے نوجوان بھائیوں اور میری نوجوان بہنوں، آج کا درس میں نے اس لیے اس انداز سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کی ہے کہ اس وقت جو معاشرے میں گند ہے نوجوان نسل کے اندر وہ کسی شخص سے پوشیدہ نہیں ہے. اس وقت ہمارے زمانہ میں نوجوان لڑکیاں اور لڑکے ان کے آپس میں جو تعلق داریاں ہیں، جس انداز سے اجنبی مرد اجنبی عورت سے تعلق رکھتا ہے کئی مختلف ذرائع سے، وہ کسی شخص سے پوشیدہ. کاش کہ آج ہماری اس محفل میں مائیں بہنیں نہ ہوتی تو کلیجے پھٹ جاتے آپ کے.
میں بہت ساری روایات تو ماؤں بہنوں کی وجہ سے چھوڑ چکا ہوں، اگرچہ پڑھا تھا لیکن کسی وجہ سے چھوڑ دیا کہ ہمارے درس میں کیونکہ ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوں گی۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ نوجوان عبادت کر کے اپنے، جن کو یاد ہے بات وہ بولیں گے، اپنے اسی راستے سے جس راستے سے روزانہ گھر کو جایا کرتا ہے، اب اس کے وہم و گمان میں نہیں کہ میرے ساتھ آج کیا ہونے والا ہے، یہ اپنے راستے کو لیے اللہ رسول کا ذکر کرتے، درود و سلام پڑھتے اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ اچانک کسی خاتون کی آواز آتی ہے، خاتون نظر نہیں آتی، خاتون کے جسم پر، چہرے پر نگاہ نہیں پڑتی، فقط خاتون کی کیا پہنچتی ہے؟ کہتی ہے او نوجوان، اتنے جملے، او اس نوجوان کے کانوں میں جب رات کے وقت اس خاتون کی آواز پہنچتی ہے، فاروق اعظم فرماتے ہیں وہ نوجوان گر جاتا ہے، بے ہوش ہو کے تڑپنے لگ جاتا ہے کہ مجھے اور کوئی اجنبی عورت آواز دے رہی ہے، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ جس نے عورت کو دیکھا تک نہیں ہے، جس نے عورت سے کبھی رابطہ تک نہیں کیا، کیا کانوں تک پہنچی ہے؟ فقط، لیکن اجنبی عورت کی، لیکن سمجھ تو گئے نا، رات جو 10-11 بجے بندہ جا رہا ہو اور کوئی خاتون بندے کو بلائے، بندے کو سمجھ تو آئے گی کوئی کام خرابی ہے، کوئی کام خرابی ہے۔ نوجوان کو صرف اتنی آواز ہے، او نوجوان، نوجوان بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں۔ اس نوجوان کا جو باپ ہے انتہائی ضعیف العمر اور بوڑھا ہے، اس نوجوان کے گھر والوں کو اطلاع دی جاتی ہے، اس نوجوان کا چچا آتا ہے، بے ہوشی کے عالم میں نوجوان کو اٹھاتا ہے، کندھوں پہ ڈالتا ہے، نوجوان کے بوڑھے باپ کے پاس لے جاتا ہے، اور باپ پریشان ہے، چچا پریشان ہے، ماں پریشان ہے، رشتہ دار پریشان ہے کہ اچھا خاصا گیا تھا نماز پڑھنے مسجد نبوی میں، ہمارے بچے کو کیا ہو گیا ہے؟ بے ہوش ہو گیا، ہوش میں نہیں آتا، ہوش میں پانی پلایا، مختلف انداز سے جو طریقے تھے ہوش میں لانے کے اس زمانے کی طرف نسبت کرتے ہوئے، الغرض کچھ دیر کے بعد نوجوان نے آنکھ کھولی، نوجوان نے تو چچے نے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ بیٹا، نوجوان پھر بے ہوش ہو جاتا ہے، زمین پہ گر پڑتا، بے ہوشی کے عالم میں ہے، کلیجہ پھٹنے کو آگا روایت کے اگلے جملے سن کے چچے نے پوچھا بیٹا بات کیا ہے؟ پریشان کیوں ہو؟ بے ہوش کیوں ہو؟ اتنی دیر سے آپ بے ہوشی کے عالم میں پڑے ہو۔ جیسے ہی اتنے جملے چچے نے بولے، پھر ذہن میں وہی بات آئی، مجھے کسی لڑکی نے بلایا، مجھے کسی لڑکی نے آواز دی، بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں، بے ہوش ہو کے، اب جو بے ہوش ہو کے گرتے ہیں اب دوبارہ نہیں اٹھتے، اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ نوجوان مر جاتا ہے۔ کام کتنا ہوا تھا؟ ایک لڑکی نے صرف آواز دی تھی، اور نوجوان، اب کوئی نہیں پتا کہ وہ کیوں بلا رہی ہے، کوئی نہیں پتا کہ وہ، کیونکہ اس نے ابھی تک کوئی جملہ، یہ تو بعد میں ہمیں پتا چلا نا، اس نے اظہار کیا میں عرصے دراز سے اس کو چاہتی تھی، اس کو پسند کرتی تھی، میں نے فقط اتنے جملے بولے تھے کہ نوجوان بے ہوش ہو گیا، یہ نوجوان، اور ایسا اللہ کے خوف کی وجہ سے بے ہوش ہوا کہ اسی رات اس نوجوان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ گھر والوں نے غسل دیا، کفن دیا، نماز جنازہ اور قبرستان میں دفن کر دیا۔ اگلے دن فاروق اعظم تک بات پہنچتی ہے کہ جس نوجوان کی عبادت پہ آپ تعجب فرمایا کرتے تھے وہ رات کا انتقال کر چکا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس نوجوان کے والدین کے پاس لے چلو، آپ کو خلیفۃ المسلمین
اس نوجوان کے گھر تشریف لاتے ہیں. اس کے بعد سے آپ نے پوچھا کہ آخر میں حاکم وقت ہوں, خلیفۃ المسلمین ہوں, اتنا عبادت گزار نوجوان کا جو انتقال ہوا ہے, مجھے جنازے کی بھی آپ لوگوں نے اطلاع تک نہیں دی. نوجوان کے باپ نے عرض کیا امیر المومنین, رات کا وقت تھا, ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا, کیونکہ وہاں جنازہ جیسے ہی فوتگی ہوئی, بندے کا انتقال ہوا, غسل دیا, کفن پہنایا, قبر تیار, فوراً وہ جنازہ پڑھ دیتے تھے. شریعت یہی ہے, یہ ہمارے طریقے ہیں. ابھی فلاں دبئی سے آئے گا, ابھی فلاں انگلینڈ سے آنا ہے, ابھی فلاں ملک سے آنا ہے, 24 30 گھنٹے ہم میت کی بے حرمتی کرتے رہتے ہیں. یہ اسلام کے خلاف ہے. اسلام میں اتنی دیر میت کو رکھنے کی گنجائش موجود نہیں ہے. انہوں نے اپیل کی, حضور ہم تو آپ کی تکلیف کے باعث آپ کو اطلاع نہیں دے سکے. اب سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا وجہ کیا بنی ہے, آپ کا بیٹا وفات کیوں پا گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی بس کوئی پتہ نہیں چلا, آج یہ بات کھلی ہے ہمارے اوپر کہ یہ نماز پڑھ کے آ رہا تھا تو کسی لڑکی نے ان کو کیا دی تھی, فقط او نوجوان, اتنی او نوجوان, بس امیر المومنین یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا, گر پڑا, ہم بے ہوشی کے عالم میں لائے. جب ان کو کافی دیر بعد ہوش آیا تو ان کے چچے نے پوچھا بیٹا بات کیا ہوئی ہے, وہ پھر بھی ہوش ہو گئے, حتیٰ کہ اسی بے ہوشی کے عالم میں انتقال کر گئے. فاروق اعظم نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو, مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. شہنشاہ عدالت, اللہ کے خوف کی وجہ سے مرنے والے نوجوان, اور جس کو حسین و جمیل لڑکی اپنی طرف بلاتی ہے, وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گر پڑتے ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. ان کی قبر پہ آپ تشریف لے جاتے ہیں. آپ نے قبر پہ کھڑے ہو کے اس قبر والے سے پوچھا اے نوجوان, ہم نے قرآن میں پڑھا ہے, سورہ رحمان میں پڑھا ہے, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ سے ڈر جائے, جو اللہ سے ڈرتا ہو اس کے لیے جنتان, 2 جنتوں کا قرآن فیصلہ دے رہا ہے. اے نوجوان, تو بھی تو اللہ کے خوف کی وجہ سے مر چکا ہے, تو بھی تو اللہ کے خوف کی وجہ سے دنیا سے چلا گیا ہے. اب یہ بتا جو قرآن کہہ رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اللہ کی بارگاہ سے ڈرنے والا ہو اللہ اس کو کتنی جنتیں دیتا ہے. اے نوجوان بتا, کیا تجھے اللہ نے 2 جنتیں دے دی ہیں؟ قبر سے آواز آتی ہے, مجمع سنتا ہے, کنز المال شریف سے میں حدیث پڑھ رہا ہوں, مجمع سنتا ہے, وہ کہتا ہے یا امیر المومنین, اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہے. اللہ نے مجھے, میرے بزرگوں بھائیوں اور پردے میں رہ کے سننے والی ماں اور بہنوں, اس حدیث مبارکہ, اس روایت کو سننے کے بعد یہ بھی ایک نوجوان تھا, یہ بھی آپ کی اور میری طرح عالم شباب میں تھا, یہ بھی بالکل نوجوان ہے, ینگ حالت میں ہے, اس کو وہم و گمان ہی نہیں کہ کبھی میرا کسی اجنبی عورت سے تعلق ہوگا. فقط عورت نے کیا دی تو اس نے اپنی جان مالک کے سپرد کر دی. میرا سوال ہے, وہ بھی نوجوان ہے اور آج میرے معاشرے کے بھی نوجوان ہیں, کوئی فرق معلوم ہوا؟ اب میں وہ ساری باتیں کھول نہیں سکتا, میں نے پہلے کہا مائیں بہنیں میرے درس میں موجود ہیں, ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں آج کے درس میں بیان نہیں کر سکتا, کیونکہ اگرچہ وہ حدیث ہے, وہ قرآن ہے, لیکن لوگوں میں جب ظرف نہ ہوں تو پھر ان باتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, پھر ان باتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. علماء نے کیوں منع کیا کہ عورتوں کو سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھائی جائے, لڑکیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر ہے تو قرآن, ہے تو قرآن,
سورہ یوسف کی تفسیر عورتوں کو نہیں پڑھانی. ممکن ہے نازک شیشی ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں. رسول اللہ نے ان کو نازک شیشی فرمایا. فرمایا عورت نازک شیشی ہوتی ہے, تھوڑی سی چوٹ لگے یہ ٹوٹ جاتی ہے. اور جن کو قرآن سورہ یوسف کی تفسیر پڑھانا منع ہے, ان کو بازریہ انٹرنیٹ, بازریہ کیبل میڈیا پہ یہود و نصارہ کا نصاب دکھانا, ناچ, ننگی تصویریں اور برہنہ جسم دکھانا, بتانا مسلمانوں انصاف کر کے, یہ کسی غیرت مند مسلمان کے گھر میں یہ کام ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارے گھروں میں سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس نوجوان کو دیکھو, اپنی جوانی پہ ترس کھاؤ, یقین جانو اجنبی عورت سے تعلق رکھنے کا جو وبال ہے, اجنبی مرد سے تعلق رکھنے کے جو عذاب ہیں, یقین جانے وہ برداشت سے باہر ہیں, وہ برداشت سے باہر ہیں. ابھی تو جانا دور کی بات ہے, جبریل فقط عرض کرنے آئے تھے. تو پوچھو صحابہ سے, ابو بکر سے, فاروق سے. میں وہ روایت نہیں پیش کروں گا ورنہ ممکن ہے ہمارا درس اسی روایت پہ ختم ہو جائے. یہ درس بخاری والوں سے پوچھو, جس دن وہ روایت آئی اس روایت پہ درس موقوف ہوا کہ نہیں ہوا؟ پوری کلاس کی حالت غیر ہو گئی, سارے رو رہے تھے. صرف ابھی ذکر ہی آیا تھا, جبریل ذکر کرنے آئے تھے. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر زار و قدار روئے, اس قدر دروازہ نہیں کھولتے سرکار. جو جاتا ہے اجازت نہیں, زار و قدار روتے جا رہے ہیں, زار و قدار روتے جا رہے ہیں. یہ صرف جبریل نے عرض کی کہ آپ کی امت کے فلاں فلاں نوجوانوں کو ادھر اللہ نے ڈالنا, فلاں فلاں امتیوں کو اللہ نے ادھر ڈالنا ہے. سرکار دروازہ نہیں کھول رہے. ابو بکر آتے ہیں, دروازہ بند ہے, وہ بھی دیکھ کے رونا شروع. فاروق اعظم آتے ہیں, دروازہ بند ہے, وہ بھی دیکھ کے رونا شروع. میرے بھائی یہ تو ابھی سنا ہے, یہ عالم ہے مصطفیٰ کریم کا امت پہ شفقت کرتے ہوئے. جب بندے کو وہیں ڈالا جائے گا, ادھر وہ ہے کہ کان میں اجنبی عورت کی آواز پڑی, تڑپ تڑپ کے مر گیا اللہ کے خوف کی وجہ سے. اور ادھر یہ ہے, یہ چوکوں میں کھڑا ہوتا, ادھر یہ ہے, یہ آج کا نوجوان, یہ مختلف اطراف میں, مختلف راستوں میں, کہ اب فلاں کالج میں چھٹی ہونے والی ہے, اب فلاں سکول میں چھٹی ہونے والی ہے, اب فلاں فیکٹری سے خواتین اسلام نے نکلنا ہے, اب فلاں جامعہ کا ٹائم ہونے والا ہے, اب فلاں جامعہ کی چھٹی ہونے والی ہے. آج کا نوجوان اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا, وہ بھی نوجوان تھا, اس نوجوان کی غیرت کو دیکھ اور اپنے کردار اور اپنی سیرت کو دیکھ. ہم تلاش میں کھڑے ہیں کہ یہاں سے کوئی مسلم خاتون گزرے, بد نگاہی کریں. کیا کریں؟ میں جہاں غلط بات کہوں آپ کو کھڑے ہو کے مجھے روک دینے کی اجازت ہے. یہی کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بولو تو صحیح. یہی کچھ ہو رہا ہے. بادرے انٹرنیٹ رات رات بیٹھے رہتے, پوری رات بیت جائے گی, مختلف انداز سے لڑکیاں ہیں لڑکوں سے رابطے کے چکروں میں, اور لڑکے ہیں تو لڑکیوں سے رابطوں کے. خدا کا خوف کرو. یہ 5-5, 6-6, 10-10 گھنٹے اس حرام کام پہ تم جستجو میں گزار دیتے ہو. میرا تم سے مؤدبانہ سوال ہے, جب 50,000 سالہ دن ہوگا, زمین تانبے کی دہتی ہوئی ہو جائے گی, 1.25 میل پہ کھڑے ہو کے سورج اپنا سیدھا رخ ادھر کر کے آگ برسا رہا ہوگا, ننگے بدن ننگے جسم مجرمین اور گناہگاروں کو کھڑا کر دیا جائے گا, اور اللہ پوچھے گا, اور بتاؤ میرے بندے فلاں رات تو نے یہ ٹائم کس کس انداز سے گزارا تھا, بتاؤ میری بندی فلاں وقت تو نے یہ ٹائم کس کس انداز میں گزارا تھا. مؤدبانہ پوچھتا ہوں, آج اپنے آپ سے سوال کرو, جب اللہ پوچھے گا تو کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب ہے؟ بچ جائیں گے ہم وہاں کے سوالات سے.
नामुमकिन बात। जो अल्लाह रसूल की शरीयत को तोड़े और कहे जी मुझसे कब सवाल होने हैं, ये उसकी लाइल्मी, या उसकी क्या है, लाइल्मी है। देखो रसूल करीम फख्र मौजूदात मालिक दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक शख्स आता, मैं उस शख्स के जुमलों को जो वो कह रहा था वो कह रहा था जिस काम के करने के बाद शौहर और बीवी को अल्लाह ताला औलाद देता है। क्योंकि माए बहने हैं, मैं वो जुमले नहीं बोलना चाहूंगा, उस काम को मैं फुहाशी से ताबीर कर जाऊंगा। उस काम को मैं किससे, फुहाशी से ताबीर करके हदीस आपके सामने रखने चला हूं। एक नौजवान आता सरकार की बारगाह कुदसिया में और अर्ज करता है आपसे मैं फुहाशी की इजाजत लेने आया हूं। इस फुहाशी से मुराद क्या है वो मैंने आपको पहले हिकमतन बताया। जिस काम के नतीजा में शौहर और बीवी को अल्लाह औलाद देता है, उस काम को ये अजनबी औरतों के लिए इजाजत मांगने गया हुआ है। मैंने फुहाशी से तबीर किया क्योंकि माए बहनें मौजूद हैं। माए बहनें, मैं वो जुमले नहीं बोल सकता। रसूलुल्लाह की बारगाह से नौजवान क्या अर्ज करता, मैं फुहाशी की आपसे क्या लेने आया हूं, मैं किसी औरत की इज्जत कमाल करने की आपसे क्या लेने आया हूं। सरकार ने फरमाया बैठ जा। सरकार के इस तर्ज अमल से मालूम हुआ मुफ्ती के पास साइल जितना बुरा ही सवाल क्यों ना करे, मुफ्ती को चाहिए कि हिकमत के साथ उसको समझा दे। देखें कितना बुरा सवाल उस बंदे ने किया है और किस मुकद्दस हस्ती की बारगाह में किया है। कह रहे मैं औरतों की इज्जत लूटने के बारे में आपसे इजाजत लेने आया हूं। सरकार नाराज नहीं हुए, फरमाया नौजवान बैठ जा। नौजवान बैठ जा। क्यों नाराज होते? अगर आप नाराज हो जाते ये बंदा गुनाह में मुब्तला हो जाता और आज हमें इन बातों की समझ ना आती। सरकार ने फरमाया नौजवान बैठ जा। वो बैठ गया। सरकार ने पूछा गौर से सुनना मेरे आका की हदीस, नौजवान हो तो ऐसा, नौजवान हो तो ऐसा। सरकार ने फरमाया क्या तुझे ये पसंद है, क्या तुझे ये। अब मैं चार बातें सरकार ने उससे पूछी हैं, मैं चारों आपसे दोहरवाना चाहूंगा ताकि मुमकिन है किसी के ज़हन में यही हदीस ही बैठ जाए और वो इस गुनाह में मुब्तला हो। खुदा की कसम अगर उसके ज़हन में हदीस बैठ गई तो वो तौबा किए बगैर यहां से उठेगा नहीं। सरकार ने समझाया इस तर्ज अमल से है। सरकार ने फरमाया पहला सवाल, क्या तुझे पसंद है कि तेरी मां की इज्जत कोई लूटे। उस नौजवान ने अर्ज की या रसूलल्लाह मुझे तो पसंद नहीं है। सरकार ने उस नौजवान से पहला सवाल क्या किया है बुलंद आवाज से, क्या तुझे पसंद है। आप बोलेंगे तो मैं दूसरी बात बोलूंगा वरना मैं भी बैठा हूं। क्या तुझे पसंद है। रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ने में शर्म क्यों आ रही। शर्म तब आनी चाहिए हमें जब हम किसी की इज्जत को लूट रहे होते हैं। शर्म हमें तब आनी चाहिए जब हम अजनबी औरतों से ताल्लुक बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों को अपनाते हैं। शर्म हमें तब आनी चाहिए जब पड़ोसी की माँ बहन बेटी बीवी अपने घर से निकलती है, हम बाजार और चौक में खड़े होके अपनी बदनिगाही की नियत से खड़े होके अपनी निगाहों को हराम से पर करते हैं। शर्म उस वक्त आनी चाहिए। मेरे आका की हदीस को पढ़ते हुए शर्म क्यों आती है। मैंने गलत बात तो नहीं की। सरकार ने उस नौजवान से क्या फरमाया, बोलेंगे आप यार, कोई कसम उठा के आओ कि नहीं बोलेंगे। बोलो, मैं आपको बुलवा के छोड़ूंगा। पहला सवाल सरकार ने नौजवान से क्या किया है, आधू ने कसम तोड़ दी है। पहला सवाल सरकार ने नौजवान से क्या फरमाया है। नौजवान ने जवाब क्या दिया। सरकार ने फरमाया दूसरा सवाल, क्या तुझे पसंद है कि तेरी बीवी से तेरी बीवी की कोई इज्जत लूटे, तेरी बीवी की कोई। दूसरा सवाल सरकार ने क्या किया, उसने जवाब दिया यार रसूलल्लाह मुझे तो पसंद नहीं। सरकार अलैहिस्सलाम ने तीसरा सवाल किया, फरमाया क्या तुझे पसंद है कि तेरी बहन की कोई इज्जत लूटे। सरकार ने तीसरा सवाल क्या किया,
تیسرا سوال کیا کیا؟ اس نے جواباً عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو پسند نہیں ہے. سرکار نے فرمایا بس آخری سوال ہے، کیا تجھے پسند ہے کہ تیری بہن کی کوئی عزت لوٹے؟ ماں، بیوی، بیٹی اور بہن، ماں، بیوی، بیٹی اور 4 سوال جب سرکار نے کر لیے، اس نے چاروں پہ جواب دیا یا رسول اللہ مجھے. اب سرکار نے اس کو سمجھایا، فرمایا جو تو مجھ سے اجازت لینے آیا ہے کہ میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں عورتوں کی عزت لوٹنے کی، آپ مجھے کیا دے دیں؟ سرکار نے فرمایا میں نے تجھ سے پوچھا کیا تجھے پسند ہے تیری ماں کی کوئی عزت لوٹے؟ تو نے کہا نہیں. فرمایا تو کسی بھی عورت کے پاس پہنچے گا وہ کسی نہ کسی کی ماں تو ہوگی. سرکار نے فرمایا میں نے تجھ سے پوچھا کیا تجھے پسند ہے کہ تیری بیوی کی کوئی غیر مرد آ کے عزت لوٹے؟ تو نے جواب دیا مجھے پسند نہیں. سرکار نے فرمایا جس کسی عورت کی تو عزت جا کے لوٹے گا آخر وہ کسی کی بیوی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سرکار نے فرمایا میں نے تجھ سے پوچھا اگر تیری بیٹی کی کوئی عزت لوٹنے آئے کیا تجھے پسند ہے؟ تو نے جواب دیا یا رسول اللہ مجھے. سرکار نے فرمایا جب تو کسی عورت کی عزت لوٹنے جائے گا وہ کسی نہ کسی کی کیا لگتی ہوگی؟ سرکار نے فرمایا میں نے تجھ سے آخری سوال پوچھا کیا تجھے پسند ہے کہ تیری بہن کی کوئی بندہ عزت لوٹے؟ تو نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے پسند نہیں. فرمایا جب تو کسی عورت کی عزت لوٹے گا وہ کسی نہ کسی کی کیا ہوگی؟ اب میں مزید اس کو وضاحت کر دوں. فرمایا یا وہ کسی کی ماں ہوگی یا کسی کی بیوی ہوگی یا کسی کی بیٹی ہوگی یا کسی کی. کائنات میں کوئی عورت آپ میدان میں لے آئیں ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی ایک رشتہ اس کا ضرور ہوگا. سرکار نے فرمایا جب تجھے نہیں پسند تو پھر دوسروں کی عزت لوٹنے کے لیے اجازت کیوں مانگ رہا ہے؟ اب اس نوجوان کا طرز عمل پتہ ہے کیا تھا؟ یہ طرز عمل تھا. یہ سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے ہوئے یا رسول اللہ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھ سے بہت بڑی، میں توبہ کرتا ہوں اپنے اس ارادے سے. میرے بھائیوں دیکھو یہ بھی نوجوان ہے، اس کو کوڑے نہیں مارے گئے، اس کو درے نہیں مارے گئے، اس کو قید خانے نہیں بھیجا گیا، صرف وہی کچھ سرکار نے پوچھا جو میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، آپ سے کہلوایا بھی ہے. آپ سمجھ آئیے میں نے کیوں کہلوایا تھا؟ جو میں نے آپ کو بتایا بھی ہے اور آپ سے. سرکار نے فرمایا جب تجھے پسند نہیں تیری ماں کی کوئی عزت لوٹے، جب تجھے پسند نہیں تیری بیوی کی کوئی عزت لوٹے، جب تجھے پسند نہیں تیری بیٹی کی کوئی عزت لوٹے، جب تجھے پسند نہیں تیری بہن کی کوئی عزت لوٹے، فرمایا دنیا میں مجھے کوئی عورت ایسی دکھا دے شخص جو کسی کی ماں نہ لگتی ہو، جو کسی کی بیوی نہ لگتی ہو، جو کسی کی بیٹی نہ ہو، جو کسی کی بہن نہ ہو. وہ ساروں قطار رونے لگا، سرکار کے قدموں پہ گر جاتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں. یہ بھی نوجوان تھا، ہم نے حدیث سن لیے، دیکھتے ہیں ہمارے دلوں میں کیا اٹھتا ہے، ہم اس حدیث کو کتنا لیتے ہیں. تھا تو وہ بھی نوجوان، جوان ہو تو ایسا، جوان ہو تو ایسا. میرے بھائیوں بزرگوں یہ بات رسول اللہ کی طرف سے میں نے آپ تک پہنچائی ہے کہ کسی بھی عورت سے تعلق رکھو گے وہ کسی کی کیا لگتی ہوگی؟ اگر ماں نہیں تو، اگر وہ نہیں تو، اگر وہ نہیں تو 5واں رشتہ نہیں ملے گا. آپ کہیں جی میرے پاس ایک ایسی خاتون ہے جس سے میں نے دوستی لگا رکھی ہے، نہ کسی کی ماں ہے، نہ کسی کی بیوی ہے، نہ کسی کی بیٹی ہے، نہ کسی کی بہن ہے. آئے میدان میں اتریں، بتائیں وہ کون سی خاتون ہے؟ ناممکن بات. اب وہ نوجوان جب اتنی بات سنتا ہے تو اپنے اس ارادے سے کہ اجنبی عورتوں سے تعلق رکھوں، اجنبی عورتوں سے دوستی رکھوں، کیا کر کے اٹھتا ہے؟ بلند آواز سے کیا کر کے اٹھتا ہے؟ یہ میرے آپ کے ساتھ بھی حدیث کا تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی شخص آج کسی خاتون سے کسی بھی ذریعے سے اجنبی خاتون سے تعلق رکھتا ہے، میں پوچھتا ہوں رسول اللہ نے اس کو نہیں سمجھایا؟ کیا یہ صرف اس نوجوان کے لیے حدیث تھی یا پوری امت کے لیے ہے؟ مجھے تو سمجھ یہی آئی ہے اس نوجوان سے یہ کام کرایا گیا، اس نوجوان سے یہ کام
تاکہ آنے والوں کو سمجھ لگے کہ عورتوں سے دوستی مردوں کی نہیں ہو سکتی، ورنہ دوزخ دونوں کا مقدر ہے، ورنہ دوزخ دونوں کا مقدر ہے۔ میرے نوجوان بھائی اور بہنوں، دیکھو میں نے دوسرا نوجوان آپ کے سامنے رکھا ہے، تھے تو وہ بھی نوجوان ہیں، ہم بھی۔ یہ صرف نوجوانوں کے لیے نہیں ہے، کوئی کہے جی یہ تو بس نوجوانوں کے لیے، نوجوانوں کو تو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے، پوری امت کے لیے قانون ایک ہی۔ کوئی سفید ریش ہے اس کے لیے بھی یہی قانون ہے، بلکہ اس کے لیے تو سخت قانون ہے۔ آج کی رات بڑے بڑے مجرمین کی بخشش ہو جائے گی، لیکن جو بوڑھا ہو گیا اور عورتوں اجنبی عورتوں کے تعلق کو نہیں چھوڑتا، میرے آقا نے فرمایا اس کی بخشش آج بھی نہیں ہو سکتی۔ اس حدیث میں نوجوان کی قید نہیں آئی، میں نوجوان کو بار بار اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ معاشرہ میں زیادہ گند انہوں نے پھیلا رکھا ہے، ورنہ جو بابے ہیں اگر ان کا کوئی ایسا کرتوت ہے تو کان کھول کے سنیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا شب برات کی رات اربوں کھربوں لوگوں کو اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے، لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو اس رات بھلے سجدے میں گزار دے اللہ ان کی بخشش نہیں فرماتا۔ ان میں سے ایک بد نصیب وہ بابا ہے، وہ عمر رسیدہ عورت اور وہ مرد ہے جو عمر تو رسیدہ ہو گیا ہے لیکن غیر مردوں غیر عورتوں سے تعلق رکھنے سے باز ہے، سرکار نے فرمایا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ان بد نصیبوں میں فرمایا جو اپنے والدین کا نہ فرمانے، آج کی رات بھی اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اور ہمارے ہاں لوگ والدین کے بارے میں اپنی طرف سے مسئلے گھڑ دیتے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں تو ان سے ناراضی نہیں ہوں۔ پوچھ میرے آقا کریم سے، ایک نوجوان آتا ہے سرکار کی بارگاہ میں باپ کی شکایت لگانے، سرکار نے فرمایا وہ تیرا مالک، وہ تیرا، اس نے عرض کی بھلے وہ میرے اوپر ظلم بھی کریں ہم چپ رہیں گے۔ سرکار نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار فرمایا تیرا ماں، تیری ماں یا تیرا باپ اگرچہ تجھ پہ ظلم بھی کریں تو ان کے سامنے نہیں بول سکتا، اگرچہ تجھ پہ ظلم بھی کریں تو والدین کے سامنے، اگرچہ تجھ پہ ظلم بھی کریں تو والدین کے سامنے۔ فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے، ان سے ناراض ہے، ان کو تکلیفیں دیتا ہے، اس رات جتنے لوگوں کی بخشش ہونی ہے ہو جائے گی، لیکن والدین کے نافرمان کی اس رات بھی بخشش نہیں ہو سکتی۔ سن رہے ہیں آپ کے نہیں؟ تھا وہ بھی ہیں ہم بھی، سنی اس نے بھی حدیث، سنی ہم نے بھی، کیا اس نے بھی ایک کام توبہ، ہم کیا کریں گے؟ بلند آواز سے جن کو سمجھ آئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہاتھ اٹھائے یا جو توبہ کا کہ معاذ اللہ اس کا کوئی تعلق تھا، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات ہے یہ ہم عہد کر رہے ہیں کہ مالک اگر کبھی کوئی غلطی ہوئی تو اس سے توبہ ہے، اور آئندہ کے لیے تیری جناب میں اپیل کر رہے ہیں، مر تو جائیں گے کسی اجنبی عورت سے تعلق، اب ہاتھ کھڑے کریں جب بات سمجھ آئے، مر جائیں گے کسی اجنبی عورت سے تعلق، بہنیں بھی آج اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مر جائیں گی لیکن کسی غیر مرد سے تعلق۔ تیسرا نوجوان آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ابھی میں نے جو اگلے درجے کی باتیں تھی وہ میں چھوڑ رہا ہوں، بس حکمت کے ساتھ آپ کو چلا رہا ہوں۔ بنی اسرائیل کی بات، قوم بنی اسرائیل، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی کیا آ جاتی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ آئے، اپیل کی حضور بارش نہیں ہو رہی، چشموں سے پانی خشک ہو گیا، نہروں سے، ندیوں سے، نالوں سے پانی ختم ہو گیا، چرند پرند حیوان انسان اب مرنے لگے ہیں، کوئی اللہ کی جناب سے دعا کر دیں کہ اللہ کریم بارش عطا فرما دے، قحط سالی کو دور فرما دے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اے میری قوم فلاں دن فلاں وقت فلاں مقام پہ سب اکٹھے ہو جانا، وہاں دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ بارش عطا فرما دے گا۔ قوم اکٹھی ہو گئی،
کان کھول کے سننا، دل کی کھڑکیوں میں اس روایت کو جگہ دینا، اور یہ بھی ساتھ سوچنا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد ہے، اور اگر ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہوا، ہم مصطفیٰ کریم کے دیوانے ہیں، اور پھر قیامت کے دن ہمیں سرکار کے سامنے کھڑا کر کے فرشتے یہ کہیں یہ آپ کا وہ امتی ہے جو غیر عورتوں سے تعلق رکھتا تھا، ادھر بنی اسرائیل کا وہ فرد آ جائے گا، تو کتنی ندامت ہوگی اس وقت۔ سرکار فرمائیں گے بے حیا بے شرم، تجھے اتنی بھی حیا نہیں آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے اتنا کچھ کر دیا تھا اور تم میرا امتی ہو کہ غیر عورتوں سے تعلق رکھتا تھا۔ بتاؤ کتنی ندامت ہوگی، کتنی شرمندگی ہوگی۔ آپ کہیں جی کچھ نہیں ہوتا، پوچھو دورہ بخاری والوں سے، کاش میرے مجمع میں صرف آپ لوگ ہوتے میں پوری روایت آپ کے سامنے رکھتا، لیکن صرف نتیجہ بات رکھنے لگا ہوں۔ دورہ بخاری اس حدیث کو پڑھ چکی ہے، ایک شخص آتا، نوجوان آتا اور اجنبی عورت سے تعلق رکھ کے آتا، کسی عورت سے تعلق رکھ کے بعد میں آتا ہے، نادم ہو کے، شرمندہ ہو کے، کسی اجنبی کی عزت لوٹ کے سرکار کی بارگاہ میں آیا۔ جب سرکار سے عرض کرتا ہے نا میں نے اس حیثیت سے فلاں عورت کی عزت لوٹی ہے، سرکار نے فرمایا بے ایمان نکل جا، میری محفل سے نکل جا، میں نے اس حیثیت سے فلاں اجنبی عورت سے تعلق رکھا ہے، سرکار نے فرمایا ہلاک ہو جا، تو یہاں سے نکل جا میری محفل سے۔ اور ہمارے نعرے کیا ہیں؟ ہم عاشق رسول ہیں، اور فیس بک پہ 10 10 20 20 30 40 50 100 کنجریوں سے ہمارا واسطہ ہے، ہم عاشق رسول ہیں، وہ ہماری دوست بنی ہوئی ہیں ہم عاشق رسول۔ اس نے صرف ایک خاتون کی عزت کو لوٹا، سرکار فرما رہے ہیں اور بے ایمان نکل جا میری محفل سے، یہاں سے دور ہو جا۔ 40 دن 40 رات یہ نوجوان دن رات روتا رہا ہے جنگلوں میں۔ جب سرکار نے دھتکار دیا، سرکار کے عاشق ایسے ہوتے ہیں جو اجنبی عورتوں سے تعلق رکھیں؟ خدا کا خوف کرو۔ سرکار کا عاشق تو وہ ہے جس کو پتا چلا کہ فلاں مقام پہ کوئی کسی عورت کی عزت کو خراب کرنا چاہتا ہے، وہ اس درندے کے جا کے ہاتھ کاٹ دے۔ عاشق رسول تو وہ ہوتا ہے، نہ یہ کہ خود عورتوں سے تعلق رکھے اور پھر کہ میرے جیسا عاشق کوئی نہیں۔ کتنے دن رات روتا رہا ہے، اللہ سے عرض کرتا رہا ہے یا اللہ یا میری توبہ قبول کر لے، اور اپنے محبوب کو کہہ دے جبریل کو بھیج کے کہ تیرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے، تیرا محبوب مجھ سے، اگر یا اللہ تو میری توبہ نہیں قبول کرتا آسمان سے پتھر برسا مجھے ہلاک کر دے۔ کتنے دن رات؟ میں نے جو اس نے بھیانک کام کیا میں نے وہ نہیں بیان کیا عورتوں کی وجہ سے۔ جب 40 دن رات گزر جاتے ہیں تو جبریل سرکار کی بارگاہ میں، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس بندے کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں، آپ بھی معاف کر دیں۔ سرکار نے اس کو بلایا اور فرمایا اللہ تجھ سے راضی ہے، میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ اور ہمیں تو ایک آنسو بہانے جتنا رونا بھی نہیں آتا اپنے گناہوں پہ۔ وہ کتنے دن روتا رہا، اور رونے کا انداز کیا تھا؟ یا توبہ قبول کر لے یا آسمانوں سے پتھر برسا مجھے ہلاک کر دے۔ قوم اکٹھی ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا میں دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے کیا کہنی ہے؟ لیکن ایک شرط ہے، لیکن ایک، میں تھوڑا آگے چل رہا ہوں، میری دعا پہ آمین صرف وہ بندہ کہے جس نے آج تک کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ آپ چل پڑے، فرمایا ورنہ بارش نہیں آئے گی، فرمایا مجمع میں سے نکل آؤ، میدان میں آؤ۔ آپ تھوڑی دیر گئے تو پیچھے دیکھا صرف ایک نوجوان آ رہا ہے، پورے مجمع میں سے امام غزالی فرماتے ہیں صرف جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس نوجوان کو دیکھا تو درود شریف پڑھ لیں، پانی دیں۔
بسم اللہ۔ آپ نے دیکھا پورا مجمع اپنی جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے، ایک نوجوان آپ کے پیچھے آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ فرمایا نوجوان تو نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ اس نے کہا عرض کی حضور آپ میرے چہرے کو دیکھیں، آپ میرے، آپ نے دیکھا تو اس کی ایک آنکھ تھی، دوسری آنکھ کا ڈھیلا ہی نہیں ہے۔ فرمایا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے عرض کی حضور بس میں چل رہا تھا، اچانک میری نگاہ اٹھی تو بس اتنا مجھے معلوم ہوا یہ کوئی عورت ہی تھی جہاں یہ نگاہ پڑی ہے، یہ نگاہ، یہ نہیں پتا کہ وہ کیسی تھی، کون تھی، اتنا محسوس ہوا ہے کہ شاید یہ کس کا جسم ہے۔ بس میں نے اسی وقت اپنا ہاتھ اپنے ڈھیلے میں ڈال کے اسی وقت اس کو نکال دیا۔ میں نے کہا تیری مجھے ضرورت نہیں ہے جو غیر عورتوں کی طرف اٹھتی ہے۔ یا عیسیٰ روح اللہ، اس کے سوا میں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اگر یہ بھی نافرمانی ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو ایسا درجہ دیا، فرمایا اگر یہ بات ہے نا تو پھر دعا تو مانگ، آمین، اللہ کا پیغمبر کرے گا۔ فرمایا دعا تو مانگ، آمین، اللہ کا پاک پیغمبر کہے گا۔ اس نے جیسے ہاتھ اٹھائے رب نے بارش عطا فرمائی۔ تھا یہ بھی نوجوان ہے، ہم بھی، پتہ اتنا چلا شاید عورت کا جسم ہے، یہ نہیں کہ کہتا یا اللہ معاف کر دے۔ حالانکہ رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ جا رہے ہیں اچانک عورت پہ آپ کی نگاہ پڑ جائے، اچانک یوں آپ راستہ دیکھنا چاہتے تھے، ایسے ہی دیکھا کہ خاتون پہ پڑ گئی، سرکار نے فرمایا فوراً آنکھ کو پھیر دے، تجھے گناہ نہیں ہوگا، تجھے گناہ، ہاں جب تو پھر گھور کے دیکھے گا تو اب گناہ پتہ ہے کیسا ہوگا؟ جو اجنبی عورتوں کو دیکھتے ہیں، جو انٹرنیٹ کے ذریعے، کیبل اور میڈیا کے ذریعے فوش گندی عورتوں کو، ان کی پکچروں کو دیکھتے ہیں، کان کھول کے سنو، مولا کرام فرماتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے بدنگاہی دنیا میں کرتا رہا ہے، عورت ہو یا مرد ہو، فرمایا جب قیامت کے دن آئے گا اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اس بندے کے ڈھیلے نکال دو۔ کیا نکال دو؟ آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکال دو۔ ان کے ناخن لمبے لمبے لوہے سے زیادہ سخت ناخن ہوں گے، وہ نشہ نہیں دیں گے، آپ کہیں شاید کوئی نشے کا معاملہ ہو، ایسے ہی ایسے بندے کی آنکھ میں ناخن داخل کریں گے اور ان کے ٹھیلوں کو نکال کے جہنم پھینک دیں گے۔ یا اللہ ہم نے بدنگاہی کرنے والوں کے ٹھیلے نکال دیے ہیں، اب کیا حکم ہے؟ اللہ فرمایا جب جہنم کے انگارے یہاں رکھ دو۔ بدنگاہی کرنا آسان ہے بھائیو، میری بہنوں، بدنگاہی کرنا آسان ہے آج، لیکن اس کا عذاب بڑا مشکل ہے۔ سوچو یہ کوئی تھوڑا عذاب ہے، بندے کو نشہ بھی نہ ہو، لوہے جیسے سخت ناخن، لمبے لمبے ناخن ایسے آنکھوں کے ڈھیل میں داخل کر کے بندہ آنکھوں کا ڈھیلا ہی نکال دے، کتنی تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب ڈھیلے نکل گئے، یا اللہ اب کیا حکم ہے؟ یہ وہ عورتیں، یہ وہ مرد ہیں جو دنیا میں بد نگاہیاں کیا کرتے تھے، تعلق تو دور کی بات ہے، وہ تو بڑا جرم ہے، صرف دیکھنے کا جرم ہی دیکھ لو، کسی عورت سے تعلق رکھنا، اس کے مزید قریب ہونا، فیس ٹو فیس بیٹھ جانا، پھر مختلف انداز سے فحاشی و لعنی پھیلانا، یہ تو بڑی عذاب والی باتیں ہیں، صرف دیکھنے کا عذاب ہی سمجھ لو۔ ڈھیلے نکال دیے، یا اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ فرمائے گا ڈھیلوں کی جگہ جہنم کے انگارے ٹھوس دو۔ جہنم کتنی سخت ہے پتہ ہے؟ جہنم میں درخت، جہنم میں سرکار کی حدیث سیاہ میں موجود، اس درخت کا ایک پتا، اس کو اگر کیا کیا جائے، رگڑا جائے، پیسا جائے، اس سے فرمایا اگر ایک قطرہ پانی کا نکل آئے
اور اللہ کے حکم سے اس کو زمین پہ چھوڑ دیا جائے تو اس کی حرارت، اس کی بدبو کی وجہ سے زمین کے سارے جاندار ہلاک ہو جائیں گے. یہ اس جہنم کے درخت کے پتے کا پانی ہے. تو اس جہنم کے انگارے کتنے سخت ہوں گے، اس جہنم کی آگ کتنی سخت ہوگی، اور اسی جہنم میں پلے ہوئے بچھو اور سانپ کتنے سخت ہوں گے. یا رسول اللہ، میں نے اس کے سوا کبھی، وہ بھی نوجوان ہے، اپنے حال پہ بھی غور کرنا ہے. میں وہ مثالیں دینے سے قاصر ہوں. میں نے ابتداء جملہ بولا تھا، حکمت کے ساتھ چلانا ہے آج آپ کو. یہ بھی نوجوان اور ہم بھی، اس کی بھی سیرت اور ہماری بھی. مجھے اپنی سیرت کو تو پتا ہے نا، آپ کو نہیں علم میں کیا کرتا ہوں، کم از کم مجھے خود تو پتا ہے کہ نہیں ہے. آپ کے سیرت کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں، مجھے علم نہیں ہے، لیکن آپ کو خود تو علم ہے کہ نہیں ہے. اپنے آپ سے پوچھو. ہوں میں بھی نوجوان، اس نے بھی اللہ کے خوف سے یہ سب کچھ کیا. اس نے بھی مار کے وہیں جانا ہے، میں نے بھی مار کے. میں کیا کر رہا ہوں؟ آج کے درس کا آخری نوجوان یہ بھی بنی اسرائیل کا ہے. یہ بھی جنگل میں رہ کے عبادت کرتا ہے. جنگل میں رہ کے، اور اس کا کام کیا ہے؟ ٹوکریاں بناتا ہے. کیا بناتا ہے؟ ہفتے میں ایک دن ٹوکریوں کو بازار لے جاتا ہے، ان کو بیچتا ہے. اللہ جو رزق دیتا ہے، کھانے پینے کا سامان خرید کے پھر پورا ہفتہ جنگل میں اللہ کی عبادت کرتا ہے. ایک دفعہ یہ ٹوکریاں بیچنے گئے. اس زمانے کی جو شہزادی تھی، ملکہ تھی، بادشاہ کی بیوی، بادشاہ کی، اس کی نوکرانی نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت جوان ہے، بڑا. اور یہ اصول ہے، رنگ بھلے بندے کا کالا سیاہ ہو، اگر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو دیکھنے والوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت کو پیدا کروا دیتا ہے. رنگ سے تعلق نہیں ہے، تعلق ہے اللہ کی عبادت سے. ورنہ بلال حبشی کو دیکھ لو، جہاں حسن کا چرچا ہوتا ہے وہیں سردار حسن بلال حبشی کھڑے ہوتے ہیں. حالانکہ ظاہری طور پہ تو آپ کالے سیاہ تھے، آپ کالے. اس حسن کی بات ہے جو دل کی دھرتی میں اللہ کی عبادت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اس حسن کی بات ہو رہی ہے جن کا حسن جنت کی حور میں رب تقسیم فرمائے گا. بلال حبشی، اس نے نوجوان کو دیکھا تو دوڑی اپنی ملکہ کے پاس. وہ محل میں کہا جی بڑا نوجوان خوبصورت ہے اور ٹوکریاں بیچ رہا. اس نے کہا اس کو کہو ملکہ نے ساری ٹوکریاں خریدنی ہیں، آپ کو ملکہ کے محل میں آنا ہوگا. نوکرانی پہنچی، ملکہ بلا رہی ہیں، آپ کے پاس جتنی ٹوکریاں سب کے سب خرید لیں گے. وہ خوش ہوا، چلو پورا دن بیچنے سے جان چھوٹی، ابھی بک جائیں گی تو میں فوراً اللہ کی عبادت میں پھر اپنا کام شروع کر دوں گا. نوکرانی آگے آگے اور یہ عابد پیچھے پیچھے. پہلی منزل محل کی، دوسری آ گئی، تیسری، اللہ حاضر خیاس آخری منزل پہ پہنچ گیا. نوکرانی واپس، دروازے بند. تقریباً یہ ایک ہاتھ ہے، فٹ سے کچھ زائد ہے میرے خیال ہے، 1 فٹ سے کچھ زائد ہے. انگلیوں سے لے کر کوہنیوں تک ایک ہاتھ. اور جس جگہ یہ ملکہ اور یہ عابد ہے زمین سے 80 ہاتھ اوپر کھڑے ہیں. زمین سے کتنی ہائٹ پہ ہیں؟ 80 ہاتھ زمین سے اوپر محل ہے. اب دروازے سارے بند ہیں، بعد شہزادی ہے اور یہ نوجوان ہے، یہ عابد. آپ نے کہا کتنے کے لینے؟ اس نے کہا ٹوکرے لینے ہوتے تو نیچے نہیں خریدے جا سکتے تھے. کبھی بادشاہوں میں بھی ٹوکرے خریدے، ان کے نوکر ہی خریدتے ہیں. اگر ہم نے ٹوکرے لینے ہوتے تو نوکرانی وہیں تجھ سے لے لیتی. اوپر اسی لیے نہیں بلایا کہ آپ سے میں نے ٹوکرے لینے، بلکہ آپ میری یہ بات مانیں. اب میں پھر حکمت کے ساتھ نکل رہا ہوں.
آپ میری یہ بات مانیں۔ اس نے کہا جو اللہ پہ ایمان بھی رکھتا ہو اور اجنبی عورت سے یہ کام، کہنے لگا یہ ناممکن بات، میں تورات پڑھتا ہوں، اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتا ہوں، جو تورات پڑھے، اللہ کی کتاب پڑھے، اللہ کی ذات پہ ایمان رکھے، اور اجنبی عورت کے ساتھ یہ کام، کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا دیکھ دروازہ ہی بند ہے، اگر نہیں ہو سکتا تو میری خواہش پوری نہیں کرے گا تو کہاں جائے گا؟ آپ نے محل، جس محل میں موجود ہے نا اس کے ارد گرد دیکھا تو آپ کو نا ایک کھڑکی نظر آئی۔ کیا نظر آئی؟ ایک کھڑکی نظر آئی۔ فرمایا بس مجھے راستہ مل گیا ہے، مجھے راستہ۔ اے آج کی نوجوان نسل غور کرنا، ہم اس کام کے لیے کیا کیا طریقے اپناتے، کس کس گندے راستے سے گندی عورتوں تک پہنچتے ہیں، اپنی حلال خون پسینے کی کمائی کس طرح گندی عورتوں پہ نچھاور کرتے ہیں، اور اس کو بعد شہزادی کہہ رہی ہے۔ اگر کہتا ٹھیک ہے مجھے 10,000 سونے کے سکے دو تو وہ کہتی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ساری زندگی ایسے گزرتی، اور بات شہزادی کی خواہش پوری کرنی تھی۔ اس کے جملے کیا تھے؟ جو اللہ کو ایک مانے وہ یہ نہیں کرتا، جو اللہ کو ایک مانے وہ یہ، اور دوسرے جملے کیا تھے؟ جو تورات پڑھے اور یہ کرے، کہنے لگا ناممکن ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، وہ بنی اسرائیل کا فرد جو کہہ رہا ہے جو اللہ کو ایک مانے وہ یہ کرے، غیر عورت سے تعلق، جو تورات پڑھے وہ یہ کرے، میرا سوال ہے بنی اسرائیل کی امت اور قوم کی شان زیادہ یا مصطفیٰ کریم کی قوم کی شان زیادہ؟ جن کو سمجھ ہے وہ بولے۔ تورات کی فضیلت زیادہ ہے یا قرآن کی فضیلت زیادہ ہے؟ وہ تورات پڑھنے والا جملے بول رہا، قیامت تک آنے والے نوجوان کے سینوں کو چیر گیا، کہنے لگا میں تورات پڑھتا ہوں، عورت سے تعلق نہیں ہو سکتا، اور ہم قرآن بھی پڑھیں اور عورتوں سے تعلق بھی رکھیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہو، ہم موسیٰ علیہ السلام کے آقا کے امتی ہوں۔ قیامت کے دن کتنا ندامت ہوگی۔ سرکار نہیں فرمائیں گے اور تجھ سے تو بنی اسرائیل کے نوجوان ہی اچھے، حالانکہ تیری کتاب کی شان ان کی کتاب سے زیادہ، تیرے نبی کی شان ان کے نبی کی شان سے، تیری اپنی شان ان کی شان سے۔ سرکار فرمائیں گے کام یہ شیطانی کر گیا ہے، تجھے شرم نہیں آئی، تجھے حیا نہیں آئی؟ اس نوجوان نے کہا مجھے راستہ مل گیا، مجھے راستہ۔ اس بادشاہ زادی نے کہا کہاں جائے گا؟ کہنے لگا تو دیکھتی رہ میں جا رہا ہوں، تو دیکھتی رہ میں۔ پاگل ہوگی، یہ کیسے ممکن ہے؟ زمین سے کتنی فٹ کی بلندی ہے؟ ہاتھ، بلکہ فٹ نہیں، ہاتھ، 80 ہاتھ کی بلندی، فٹ زیادہ بنیں گے۔ اس نے کہا تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا دیکھ میں کیا کر رہا ہوں۔ کھڑکی کو یوں کھولا اور چھلانگ لگا دی۔ کیوں چھلانگ لگا رہا تھا؟ بولو تو صحیح۔ تاکہ میں کسی اجنبی عورت سے تعلق نہ رکھوں، میں کسی عورت کی عزت نہ لوٹوں، میرا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ کو نہ لگے، میرا ہاتھ کسی اجنبی عورت کے جسم پہ نہ پڑے، میرا جسم کسی اجنبی عورت کے جسم سے ٹچ نہ ہو۔ میرے بھائی وہ بنی اسرائیل کا نوجوان ہو کے 80 ہاتھ بلندی سے کیا لگاتا ہے؟ میرے مالک کریم کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ فرمایا جبریل تو نہیں دیکھ رہا، یہ نوجوان میرے خوف کی وجہ سے موت کے منہ میں اتر رہا ہے، یہ زمین پہ نہ پہنچے تیرے پر پہلے پہنچے ہوئے۔ عرش اعظم سے جبریل چلا، یہ 80 ہاتھ بلندی سے چھلانگ لگاتا ہے، اور عرش اعظم سے کون چلتا ہے؟ یہ زمین پہ بعد میں پہنچتا ہے، جبریل پہلے آ کے پر بچھا کے کھڑا ہے، پروں پہ اٹھا لیا۔ فرمایا جو اللہ سے یوں ڈرے تو اللہ اس کی پھر یوں حفاظت فرما دیتا ہے، اللہ اس کی پھر یوں۔ تھا وہ بھی نوجوان ہے ہم بھی،
تو پھر اب میرا آپ سے سوال ہے، نوجوان کیسا ہونا چاہیے؟ جو ہمارا موضوع تھا، اور کیسا ہونا چاہیے بولو تو صحیح۔ اللہ کا خوف رکھنے والا، ہر حال میں، ہر جگہ، ہر مقام پہ کس سے ڈرنے والا ہو۔ ایک پیر صاحب تھے، امام غزالی نے فرمایا ایک مرید پہ خاص شفقت تھی۔ کیا تھی؟ تو باقی مریدوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اس پہ اتنی شفقت ہے، اس پہ اتنا کرم ہے۔ پیر صاحب نے ان کو سمجھانے کے لیے نا ہر مرید کو ایک چھری دی، ساتھ ایک پرندہ دیا، فرما جاؤ الگ الگ ہو جاؤ، ہر بندہ وہاں پرندے کو ذبح کر کے لائے جہاں اللہ نہ، جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، جہاں ہر بندہ ذبح کر کے لائے۔ میں گیا، آپ گئے، اگلا گیا، وہ گیا، کوئی اپنے کمرے کو بند کر کے ذبح کر کے فوراً پیر صاحب کی بارگاہ میں سب سے پہلے میں پہنچوں، شاباش لوں، اگلا آ گیا، اگلا آ گیا، اگلا، حضور دیکھو ہم نے ذبح فرمایا، کسی نے، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اور جس پہ آپ کی شفقت تھی نا خاص، وہ مرجھائے دل سے زندہ پرندہ اور چھری لیے سر لٹکائے پیر صاحب کی بارگاہ میں۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں نقل فرمایا، پیر صاحب نے کہا آپ کو نہیں کوئی ایسی جگہ ملی؟ انہوں نے کہا حضور بندوں سے تو میں چھپ گیا تھا، لیکن آپ نے قید لگائی تھی جہاں کوئی بھی نہ دیکھنے والا ہو، لیکن میں جہاں بھی گیا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں جہاں بھی گیا خالق تو مجھے، بس مجھے جگہ نہیں ملی تو کیسے میں، آپ کی شرط تھی جب ایسی جگہ ملے تو ذبح کرنا ہے۔ آپ نے اپنے مریدوں کو فرمایا دیکھ لیا اپنا حال اور اس کا حال، اس پہ کرم اس وجہ سے ہے، اس پہ کرم، کاش کہ ہمارے ذہن بھی ایسے بن جائے، کاش کہ ہماری سوچ بھی ایسی بن جائے کہ دروازہ بند ہے، انٹرنیٹ کو کھول کے میں بیٹھا ہوں، کسی کی عزت کو لوٹنے کی گفتگو کر رہا ہوں، اور بار بار دیکھتا ہوں کہیں امی تو نہیں آ رہی، بار بار دیکھتی ہوں کہیں شوہر تو نہیں آ رہا، بار بار دیکھتی ہوں کہیں بھائیا تو نہیں آ رہے، بار بار دیکھتا ہوں کہیں ابا جی تو ان کو دیکھ رہا ہے یا دیکھ رہی ہے، جس رب نے کھوچنا ہے اس سے تو چھپ ہی نہیں سکتا، نہیں سکتی۔ تو نوجوان کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہر حال میں اللہ کے خوف میں زندگی بسر کرے، ہر حال میں اللہ کا خوف کیا ہے؟ یا اللہ میں تجھ سے بڑا ڈرتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے بڑا ڈرتا ہوں، یہ اللہ کا خوف ہے۔ یہ جمعے پہ ہماری پہلی گزری ہے خوف خدا قسط نمبر 1، اس میں تعریف گزر چکی ہے۔ اگلے جمعے خوف خدا قسط نمبر 2، انشاءاللہ اس میں اس طرح کی مثالیں ہم پیش کریں گے۔ امام غزالی نے فرمایا احیاء العلوم میں، خوف خدا یہ ہے کہ ہر اس کام کو انسان چھوڑ دے جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا، اور ہر اس کام کو کرے جس کام کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آپ نے مختلف احادیث اور روایات کو ملاحظہ فرمایا، نوجوان ایسا ہو جو کسی کی عزت کو لوٹنے والا، جو غیر عورتوں سے تعلق رکھنے والا، جو گناہ کرنے والا، بلکہ دن رات سرکار کی سنت کے درد میں کڑنے والا ہو، دن رات رسول اللہ کی شریعت کے درد میں کڑنے والا، رونے والا ہو، وہ نوجوان ایسا ہے چلتا یہاں ہے، آسمان پہ فرشتے اس کو سلامیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ چل زمین پہ رہا ہوتا، چل کہاں رہا ہوتا ہے؟ آسمان پہ فرشتے کہتے ہیں آفرین ہے تیری جوانی کو، آفرین ہے تیرے عالم شباب کو۔ ایسا نوجوان ہونا چاہیے۔ بس آج کی بات سورہ نور آیت نمبر 19 میں ختم کرنا چاہوں گا۔ ساری گفتگو کا محل آپ کو پتا ہے، فحاشی کیا ہے اور یعنی کیا ہے، بے حیائی کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، بے شک، اس کا ترجمہ آپ گھر بھی دیکھ سکتے ہیں، سورہ نور 18واں پارہ آیت نمبر 19، آیت نمبر، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون،
جنہیں اچھا لگتا ہے، جنہیں پسند ہے، جنہیں محبوب ہے، کیا انتشیع، یہ کہ پھیل جائے، یہ کہ کیا الفاحشہ، الف لام ساتھ ہے، ہر طرح کی بے حیائی، ہر طرح کی فحاشی، ہر طرح کی بے غیرتی، ہر طرح کی بے پردگی الفاحشہ میں موجود، ہر طرح کا میڈیا کا گند الفاحشہ کے ضمن کے اندر موجود۔ فرمایا جو لوگ چاہتے ہیں کہ پھیل جائے بے حیائی، فحاشی اور عریانی، کہاں پھیلے؟ فی الذین آمنوا، فی الذین، اس معاشرے میں، ان لوگوں میں جہاں مسلمان رہتے ہیں، فی الذین آمنوا، فی الذین، اب ان کے لیے اللہ کی طرف سے کیا وعید ہے؟ جو اجنبی عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں، اجنبی مردوں سے تعلق رکھتی ہیں، گانے سنتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، مختلف انداز سے شریعت کو توڑتے ہوئے بے پردگی، فحاشی اور عریانی کے کام کرتے ہیں، غلط قسم کے لباس پہنتی ہیں، غلط قسم کے لباسوں میں کبھی واکنگ کے لیے، کبھی شاپنگ کے لیے، تو کبھی سیر و سیاحت کے لیے، تو کبھی کسی انداز کے لیے بے پردگی کرتے ہوئے امت میں فتنہ و انتشار پھیلاتی ہیں، ان سب کو اللہ فرما رہا ہے لہم عذاب علیم، لہم عذاب۔ یہ مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے کہ ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیا جائے، خالق کائنات کا فتویٰ ہے قرآن میں۔ فرمایا جو ایسے کام کرنے والے ہیں، جو ایسے کام کرنے والیاں ہیں، لہم عذاب، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ایسا عذاب جو انتہائی ذلت والا عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اللہ کی ان پہ لعنت ہے، قبر و آخرت میں بھی اللہ کی ان پہ۔ پھر فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یہ کیوں فرمایا؟ کہیں کسی نوجوان کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کیا ہوگا اگر میں نے کسی سے دوستی کر لی ہے تو، کیا ہوگا اگر میں نے کسی سے تعلق رکھ لیا ہے تو۔ اللہ فرما رہا ہے واللہ یعلم، اللہ جو تمہیں اس بغیرتی سے روک رہا ہے، ان گناہوں سے منع کر رہا ہے، واللہ یعلم، اس کی برائیاں اللہ جانتا ہے، اس کی برائیاں اللہ، وانتم لا تعلمون، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس کی وجہ سے کتنے فسادات کھڑے ہو جائیں گے، تمہیں وانتم لا تعلمون، تمہیں شعور نہیں کہ یہ کام ہوتے رہے تو امت میں کتنا بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، اور کرنے والوں کے لیے قبر و آخرت میں کتنے بڑے عذاب کھڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا اللہ جانتا ہے، تم تو جو جانتا ہے وہی روکے گا نا۔ فرمایا اس لیے تمہیں روک رہا ہوں کہ یہ کام میری غیرت برداشت نہیں کرتی، یہ کام میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میری ذات پہ ایمان لانے والا فحاشی اور عریانی کو پھیلائے یا اس کو دیکھے سنے۔ قرآن سمجھ آیا؟ اب آپ سے آخری سوال ہے، جو بھی ہم نے سنا، جو کچھ اللہ کو منظور تھا ہم نے پڑھا، اس کی روشنی میں اب ہمارا طرز عمل کیا ہو آگے کا؟ میں جو کئی دن سے محنت کر رہا ہوں، مجھے بھی تو کوئی چیز ملے نا۔ اب ہماری زندگی کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ بولیں گے آپ؟ آج توبہ، میں آپ کو بتا دوں، آج اور آئندہ گناہوں سے بچتے ہوئے سرکار کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یا اللہ، بولیں آپ، یا اللہ، آج تک جانے یا انجانے میں مجھ سے جتنی بھی تیری شریعت کی نافرمانیاں ہو گئیں، یا اللہ تیرے محبوب کا صدقہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اور جو کیا اس پہ شرمندہ ہوں، اور آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اللہ کریم میری آپ سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنی توبہ پر استقامت عطا فرمائے، اور خاص کر
5 वक्त की नमाज सही मानों में बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, 9 बहनों को पर्दे की तौफीक दे, और अन करीब आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान का अदब व एहतराम करने की। कौन सा मेहमान आने वाला है? रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक आने वाला है। रमज़ान शरीफ के इंशाअल्लाह जितना मर्जी गर्मियां हो, जितने मर्जी लंबे दिन हो जाए, इंशाअल्लाह पूरे महीने दिनों से रखेंगे इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह हमारी गैबी मदद फरमाएगा। अब जिन भाइयों ने